السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں مسائل قربانی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی جائے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز عید الاضحیٰ سے پہلے اگر قربانی کر لی گئی تو دیہات میں تو قربانی ہو جائے گی، مگر شہر میں قربانی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ شہر میں نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، جبکہ دیہات میں طلوع فجر سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے اور سوال عرض کیا ہے کہ کیا عقیقہ کرتے وقت جس کا عقیقہ ہو تو پورا سر منانا ضروری ہے اس کے لیے، یا بال کے کچھ حصے یعنی سر کے کچھ بال کٹوا لیے جائیں تو عقیقہ ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر کا منڈوانا یہ مستحب عمل ہے، عقیقہ کے لیے شرط نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ ہاں، بچوں کے لیے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے سر میں جو بال ہوتے ہیں وہ بال نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے بتایا ہے کہ جب ان کا عقیقہ کیا جائے، کیونکہ عقیقہ 7ویں دن 10ویں دن ایسے ہوگا، تو جب ان کا عقیقہ کیا جائے تو پورے سر کے بال اتار کر کے اور انہی کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے۔ مگر کوئی ایسا آدمی جس کے سر بڑا ہو گیا ہے، سر کے بال کئی مرتبہ چھیلے گئے ہیں، اب اس کے لیے اگر سارے بال نہ کٹوائے، کچھ مختصر سا بال کٹوا لے، اپنے سر کے کچھ بال کٹوا لے، تب بھی عقیقہ ہو جائے گا اور یہ مستحب مان لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صاحب نے سوال کیا ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی پوری گردن الگ ہو جائے، ذبح کرتے وقت جانور کی پوری گردن الگ ہو جائے تو کیا ذبیحہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو صاف ستھری بات یہ جان لیجئے کہ ذبیحہ مکمل طور سے حلال، درست اور جائز ہے۔ مکروہ یہ عمل ہے، جانور کی پوری گردن کو الگ کر دینا یہ مکروہ ہے، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، نہ کہ جس جانور کی گردن کو الگ کر دی جائے وہ جانور بھی مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 رگوں میں سے اکثر رگیں اس کی کٹ جائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، جب مکمل طور سے جانور ٹھنڈا ہو جائے تب اس کا اس کی پوری گردن الگ کر دی جائے۔ ایک صاحب نے سوال عرض کیا ہے کہ قربانی کے بارے میں، قربانی کرتے وقت جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے کیا اس کا نام لینا ضروری ہے؟ جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے کیا اس کا نام لینا ضروری ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، نام لینا بہتر ہے۔ جس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں اس کا نام لے لیا جائے، نام لینا بہتر ہے، اچھا عمل ہے۔ مگر اگر کوئی نام نہ لے تو ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نام لو یا نہ لو، اللہ تعالیٰ تو نیت کو تو جانتا ہے نا کہ کس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے اور کون قربانی کر رہا ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی کا واقعہ یہ خواب پر مبنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب خواب کی بنیاد پر آپ نے قربانی کی، لہذا خواب کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، خواب کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ معترض اعتراض کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہے وہ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی خواب سچی ہوتی ہے، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وسوسہ نہیں ہوتا ہے شیطان۔ ان کو جو بھی خواب میں دکھایا جاتا وہ اللہ کی طرف سے حکم اور اللہ کی طرف سے وحی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اگر خواب دیکھ کر کے اپنے بیٹے کی قربانی کی تو یہ صرف خواب پر مبنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ قرآن کریم میں ڈائریکٹ آیت کریمہ بھی اتاری ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ حکم بھی تو موجود ہے قربانی کے تعلق سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔